بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، نائب سالار اوریزی نے کہا۔ یہ آخری بات ہوگی جو میں آپ سے کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حالات کیا کروٹ بدلیں گے۔ آپ یوں کریں کہ کل ان دونوں سپاہیوں کو قید خانے سے نکال کر ادھر سے انہیں گھروں کو بھیج دیں۔ فوج سے تو وہ نکال ہی دیے گئے ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ سلطان تک چلوں گا اور کہوں گا کہ ہم دونوں کی موجودگی میں قید خانے میں ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں اور انہیں دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر جانتے ہو سلطان کیا کہے گا؟ سپہ سالار حجازی نے کہا۔ وہ کہے گا کہ میرے حکم کے مطابق ان کی گردنیں سرعام فوج کے دونوں دھڑوں کے سامنے کیوں نہیں کاٹی گئیں؟ اس کا جواب میں دوں گا، نائب سالار اوریزی نے کہا۔ میں کہوں گا کہ سب کے سامنے انہیں قتل کیا جاتا تو فوج کے دونوں دھڑوں میں فساد کا خطرہ تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں سپاہی بے گناہ ہیں۔ اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے کہا، حکم سلطان کا نہیں، سلطان کی بیگم کا ہے۔ وہ قید خانے سے معلوم کروا لیں گی کہ اس حکم کی تعمیل ہوئی ہے یا نہیں۔ تم خاموش ہی رہو تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اوریزی خاموش رہا اور سر جھکا کر کسی سوچ میں کھو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک پتھر سے ہم کلام ہے۔ انہیں کل کس وقت اور کہاں سزائے موت دی جائے گی؟ نائب سالار اوریزی نے بدلے ہوئے سے لہجے میں پوچھا اور ذرا سوچ کر کہا، مجھے آپ کا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ زندہ باد اوریزی! سپہ سالار حجازی نے خوش ہوتے ہوئے اوریزی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ میں تمہارے اس تعاون کے لیے ساری عمر ممنون رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کیا گناہ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اوریزی نے کہا، آپ مجبور ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ انہیں کون سی جگہ یہ سزا دی جائے گی؟ وقت اور جگہ تم خود مقرر کر لو۔ سپہ سالار حجازی نے اوریزی کو خوش کرنے کے لیے کہا، تم جو جگہ مقرر کرو گے اسی کو مان لوں گا۔ اوریزی اٹھا، سپہ سالار حجازی سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز کے سورج نے طلوع ہوتے ہی یہ ظالمانہ منظر دیکھا کہ ایک طرف نکالی جانے والی فوج کے 15-16 ہزار آدمی کھڑے تھے، ان کے سامنے خاصے فاصلے پر وہ فوج کھڑی تھی جسے رکھا جا رہا تھا۔ ان کے درمیان 2 سپاہی کھڑے تھے جن کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کے قریب ایک ایک آدمی چوڑے پھل والی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ اس جگہ درختوں کی بہتات تھی، بالکل قریب 2 گھنے درخت تھے۔ منظر خاصا خوبصورت تھا، لیکن خوبصورتی میں موت کی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں سپاہیوں کو کچھ دیر بعد سزائے موت دینی تھی۔ ایک نوجوان تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ یہ بدنصیب اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے تھے، یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں میں اس ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی کھڑے تھے۔ بیوی بھی رو رہی تھی اور بچے بھی۔ بیوی نے ایک بار سپہ سالار حجازی تک رحم کے لیے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن فوجیوں نے اسے دھکے دے کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ شہریوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار حجازی گھوڑے پر سوار وہاں آیا اور دونوں بے گناہ سپاہیوں کے پاس گھوڑا روک کر اعلان کیا کہ فوج کا جو عہدیدار قتل ہوا ہے اس کے قاتل یہ دونوں ہیں، اور مصدقہ شہادت ملی ہے کہ قاتل یہی ہیں۔ یہ سپہ سالار جھوٹ بول رہا ہے، ادھیڑ عمر سپاہی نے چلا کر کہا۔ اس سے پوچھو یہ کون سے قاضی کا فیصلہ ہے؟ ایک جلاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا۔ سپہ سالار حجازی نے اپنا اعلان یہ کہہ کر مکمل کیا کہ ان دونوں کو تم سب کے سامنے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ سپہ سالار ایک طرف چلا گیا۔ دونوں جلادوں نے دونوں فوجیوں کو دوزانوں بٹھا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر سر نیچے کر دیے۔ پھر دونوں نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی۔ 2 بے گناہوں کی زندگی اور موت کے درمیان صرف 2 یا 3 لمحے رہ گئے تھے۔ تلواروں کا ایک ایک وار ہی کافی تھا۔ تلوار اوپر کو اٹھی تو تماشائیوں کے اتنے بڑے ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ تلوار اور اوپر اٹھی اور انہیں زناٹے سے نیچے آنا تھا۔ زناٹے تو سنائی دیے، لیکن وہ تلواروں کے نہیں بلکہ 2 تیروں کے تھے۔ ایک تیر ایک جلاد کے سینے میں اور دوسرا تیر دوسرے جلاد کے سینے میں اتر گیا۔ وہ بے گناہوں کی جانیں لینے والے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ تیر کس نے چلایا ہے؟ سپہ سالار حجازی نے ایسی آواز میں کہا جس میں گھبراہٹ بھی تھی، غصہ بھی۔ فوراً پکڑو انہیں۔ فوج میں کچھ حرکت ہوئی۔ نائب سپہ سالار اوریزی گھوڑا دوڑاتا آیا اور بے گناہ سپاہیوں اور مرے ہوئے جلادوں کے پاس آ رکا۔ خبردار!
اوریزی نے بلند آواز میں کہا، کوئی حرکت نہ ہو، اللہ نے انصاف کر دیا ہے، یہ دونوں بے گناہ ہیں۔ سپہ سالار سے پوچھو انہیں کون سے قاضی نے سزائے موت دی ہے اور کس کس کی شہادت پر سزا دی ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جسے چاہو پکڑ کر اس پر قتل کا الزام لگا دو اور اس کی گردن مار دو؟ کیا تم سب کافر ہو کر مرنا چاہتے ہو؟ ہر طرف خاموشی طاری رہی۔ اوریزی نے ان فوجیوں کی طرف دیکھا جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا۔ کچھ آدمی آگے آؤ، اس نے کہا، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ 4 آدمی دوڑے آئے اور اپنے بے گناہ ساتھیوں کے ہاتھ کھول کر انہیں ساتھ لے گئے۔ ادھر سے ادھیڑ عمر سپاہی کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ دوڑی آئی۔ باپ نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا لیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی وہاں سے چلا گیا۔ وہ سلطان برکیارک کو بتانے جا رہا تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی اور اس کا ذمہ دار اوریزی ہے۔ سپہ سالار حجازی کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ 2 تیر کہاں سے آئے تھے۔ یہ اوریزی کا انتظام تھا۔ ان بے گناہ سپاہیوں کو سزا دینے کی جگہ کا اسی نے انتخاب کیا تھا۔ وہاں قریب ہی 2 گھنے درخت تھے۔ ان کے چوڑے پتوں میں بیٹھا ہوا آدمی کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اوریزی نے رات کو 2 تجربے کار تیر انداز تیار کر دیے تھے اور انہیں یہاں لا کر اچھی طرح بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دونوں تیر انداز صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک درخت اور دوسرے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ سپہ سالار حجازی جا چکا تھا۔ فوج حکم کی منتظر تھی۔ نائب سالار اوریزی نے فوج کو بارکوں میں چلے جانے کا حکم دیا اور خود اس انتظار میں اپنے ٹھکانے پر چلا گیا کہ ابھی سلطان کا بلاوا آئے گا۔ اوریزی کی یہ کارروائی بڑا ہی سنگین جرم تھا۔ سلطان نے 2 سپاہیوں کو سزائے موت دی تھی، لیکن سالار اوریزی نے جلادوں کو مروا دیا اور سپاہیوں کو رہا کرا لیا۔ اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے یہ حکم دیا کہ ان تیر اندازوں کو ڈھونڈو اور پکڑو، لیکن سالار اوریزی نے اس کے قریب آ کر للکارا اور کہا، خبردار، کوئی آگے آنے کی جرت نہ کرے۔ یہ حکم عدولی نہیں بلکہ غداری تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سپہ سالار حجازی کو سالار اوریزی کی یہ باغیانہ کارروائی اچھی لگی تھی یا بری لگی تھی۔ اسے اصل خوشی اس بات پر ہوئی تھی کہ اسے سلطان برکیارک کے پاس جانے کا ایک بڑا ہی معقول بہانہ مل گیا تھا اور اس کے ساتھ سالار اوریزی کو سالاری سے معزول کرانے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ سلطان سالار اوریزی کو صرف معزول ہی نہیں کرے گا بلکہ اسے کوئی اور سزا بھی دے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار حجازی سلطان برکیارک کا خوشامدی تھا اور وہ سلطان کے آگے زرخرید غلاموں کی طرح حرکتیں کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سالار اوریزی خوددار اور باوقار سالار تھا جس کی اپنی ایک آزاد شخصیت تھی۔ وہ سلطان کا ہر حکم صرف اس لیے نہیں مانتا تھا کہ یہ سلطان کا حکم ہے بلکہ وہ دیکھتا تھا کہ یہ حکم سلطنت کے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ یہ سالار اوریزی کا ایمان تھا، لیکن سپہ سالار حجازی اسے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ سپہ سالار حجازی وہاں سے سلطان برکیارک کے ہاں گیا اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ سلطان نے اسے اسی وقت اندر بلا لیا۔ وہ اندر گیا اور رکوع میں جا کر سلطان کو سلام کیا۔ کام کر آئے حجازی؟ سلطان برکیارک نے پوچھا۔ دیکھنے والوں پر تو دہشت طاری ہو گئی ہوگی۔ اب کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ گستاخی معاف سلطان محترم۔ سپہ سالار حجازی نے سلطان کے اشارے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ سلطان نے چونک کر پوچھا۔ حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہو سکی؟ دونوں جلاد تیروں سے مارے گئے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے کہا۔ کس نے مارے ہیں؟ سلطان برکیارک نے پوچھا۔ کون تھے وہ تیر انداز؟ کیا انہیں آپ نے پکڑ لیا ہے؟ سپہ سالار حجازی نے سلطان کو پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا اور سالار اوریزی کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا۔ سلطان عالی مقام، حجازی نے کہا، وہ تو کب سے میرے پیچھے پڑا تھا کہ میں سلطان کا یہ حکم نہ مانوں کہ فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ دونوں تیر انداز اس کے تھے۔ یہ جرت! سلطان برکیارک نے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، یہ مجال!
اسے قید خانے کے تہخانے کی اس کھوٹڑی میں بند کر دو جس میں سب سے زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اس نے سلطان کی توہین کی ہے۔ روزینہ نے کہا، اسے عبرت کا نشان بنا دو، ہم یہاں بلا کر اسے سزا دلائیں گے، اسے زنجیروں میں باندھ کر یہاں سے بھیجیں گے، پھر آپ اسے بازار سے گزارنا اور کسی چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور اعلان کرنا کہ یہ سلطان کا باغی اور غدار ہے، اسے ابھی بلایا جائے، ہاں اسے ابھی بلایا جائے۔ سلطان برکیارک نے اپنی بیوی کا حکم دہرایا۔ جس وقت سپہ سالار حجازی سلطان برکیارک کی طرف چلا تھا، اس وقت نائب سالار اوریزی اپنے ٹھکانے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے فوج کو واپس بارکوں میں بھیج دیا۔ وہ جب وہاں سے چلا تو اس کے ساتھ 4-5 آدمی اس نفری میں سے تھے جسے فوج سے نکل جانے کا حکم ملا تھا، اور وہ ابھی تک خیموں میں رہتے تھے۔ میرے رفیقو، سالار اوریزی نے ان 4-5 آدمیوں سے کہا، توقع تو یہ ہے کہ مجھے جلاد کے حوالے کیا جائے گا یا عمر بھر کے لیے قید میں پھینک دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں مجھے پہلے قید خانے میں لے جائیں گے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو تم نے ان سابق فوجیوں کو اور شہر کے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ کس طرح ملانا ہے۔ ہم بہت سا کام تو کر ہی چکے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری قیادت سے محروم ہو جاؤ گے تو حوصلہ ہی نہ ہار بیٹھو۔ ہم آپ کی قیادت سے محروم نہیں رہیں گے، ایک ادھیڑ عمر فوجی نے کہا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم آپ کو جلاد تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ سالار اوریزی نے انہیں کچھ ہدایات دینی شروع کر دیں۔ میں راز کی ایک بات تمہیں آج بتا دیتا ہوں، سالار اوریزی نے کہا۔ سلطان ملک شاہ مرحوم کا دوسرا بیٹا محمد اور اس سے چھوٹا سنجر ہمارے ساتھ ہیں۔ اب میری گرفتاری کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی اطلاع محمد رے کے امیر ابو مسلم رازی تک پہنچائے گا۔ میں نہ ہوا تو ابو مسلم رازی تمہارا سالار اور قائد ہوگا۔ سالار اوریزی اپنی ہدایات مکمل کر چکا تھا کہ اطلاع ملی کہ سلطان کا بلاوا آیا ہے۔ میں جاتا ہوں، سالار اوریزی نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ گھوڑے تیار کرو اور 2 آدمی میرے محافظ بن کر ساتھ چلو۔ سالار اپنے ساتھ محافظ لے جا سکتا ہے۔ مجھے اب سزا سنائی جائے گی جس کا دونوں محافظوں کو وہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں سے کھسک آئیں گے اور یہاں بتائیں گے کہ مجھے کیا سزا سنائی گئی ہے۔ پھر تم لوگوں نے اپنی کارروائی کرنی ہے۔ میں جا رہا ہوں، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ سالار اوریزی اپنے ان آدمیوں سے ہاتھ ملا کر باہر نکلا۔ 2 محافظ تیار ہو چکے تھے۔ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب وہ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کی بیوی اور جوان بیٹی اس کے راستے میں آ گئیں۔ بیٹی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہ جائیں، بیٹی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کیا کر آئے ہیں۔ سلطان آپ کی جان بخشی نہیں کرے گا، یہیں سے کسی طرف بھاگ جائیں، ہم آپ کے پیچھے پہنچ جائیں گی۔ میں آپ کو یہاں سے نکلوا دیتی ہوں، بیوی نے کہا۔ سلطان کے سامنے نہ جائیں، وہ آپ کی وفا کی کوئی قیمت نہیں دے گا، وہ آپ کی گردن کٹوا دے گا۔ بیٹی رو رو کر اسے روک رہی تھی، لیکن اوریزی مسکرا رہا تھا۔ پریشان نہ ہو بیٹی، سالار اوریزی نے بڑے پیار سے کہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا، میں جانتا ہوں تم بڑے ہی حوصلے اور جرت والی ہو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر کر رہا ہوں۔ اندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ ماں بیٹی روتی رہیں، لیکن سالار اوریزی انہیں خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ 2 محافظ اس کے پیچھے پیچھے گھوڑوں پر سوار جا رہے تھے۔ بیٹی اور اس کی ماں نے ہاتھ پھیلا کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ ان کی آہوں اور ان کے آنسوؤں میں بھی دعائیں تھیں۔ وہ سلطان کے محل پر جا پہنچا اور اندر اطلاع پہنچائی۔ اسے فوراً بلا لیا گیا۔ سالار اوریزی جب سلطان برکیارک کے سامنے گیا تو جھکا نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہا اور پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ سلطان نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اور اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے دونوں جلادوں کو تیر اندازوں سے مروا دیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، سالار اوریزی نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، جلادوں کو میں نے مروایا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ان 2 سپاہیوں کو میرے حکم سے سزائے موت دی جا رہی تھی؟ سلطان برکیارک نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ معلوم تھا سلطان محترم، سالار اوریزی نے جواب دیا۔ پھر تم نے میرے حکم کی تعمیل میں یہ رکاوٹ کیوں ڈالی؟ سلطان نے گرج کر پوچھا۔ اس لیے کہ کسی کو سزائے موت دینے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے آپ نے اس حکم کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ سالار اوریزی نے کہا،
آپ ان دو معصوم اور بے گناہ سپاہیوں کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قتل کر رہے تھے۔ یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ سلطان برکیارک نے اپنی ران پر بڑے زور سے ہاتھ مار کر کہا، اور میں بحیثیت ایک مسلمان صرف اللہ کا حکم مانتا ہوں۔ یہ سلطنت آپ کی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سلطنت ہے۔ اسلامی سلطنت میں صرف اسلامی قانون چلے گا۔ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے پیٹ کے اندر تلوار گھونپ دوں، اس لیے کہ اس سے اسلامی سلطنت کو فائدہ پہنچے گا، تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تم زبان دراز ہو، روزینہ بولی۔ اس سلطنت میں کوئی زبان دراز نہیں رہ سکتا، تم سالاری کے قابل نہیں۔ محترمہ، سالار اوریزی نے کہا، یہ الموت نہیں، یہ مرو ہے، یہ باطنیوں کی نہیں، مسلمانوں کی سلطنت ہے، یہاں حسن بن صباح کا حکم نہیں چلے گا۔ خاموش بدتمیز! سلطان برکیارک اور زور سے گرجا، میں تمہیں اس گستاخی کی ایسی سزا دوں گا کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں گے۔ کان کھول کر سن لو سلطان، سالار اوریزی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے جلاد کے ہاتھوں سر کٹواؤں گا تو اللہ کے حضور سرخ رو ہو جاؤں گا، میں صرف اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ اس گستاخ زبان دراز کو سالاری سے معزول کر دیں۔ روزینہ نے کہا، نہیں روزینہ۔ سلطان برکیارک نے کہا، میں اسے صرف معزول نہیں کروں گا، اسے اور بھی سزا دینی ہے۔ مجھے سالاری تم نے نہیں، تمہارے باپ نے دی تھی۔ سالار اوریزی نے کہا، تم مجھ سے سالاری چھین لو گے تو بھی میں اپنی قوم کا سالار ہی رہوں گا اور اس سلطنت کی عظمت اور بقا کے لیے اپنے فرائض پورے کرتا رہوں گا۔ میں ان شہیدوں کی روحوں کے آگے جواب دہ ہوں جن کا خون اس سلطنت کی بنیادوں میں ابھی تک تازہ ہے۔ میں اپنی اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان برکیارک نے قہر آلود آواز میں کہا، اور سن لو سلطان، یہ عورت، سالار اوریزی نے روزینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ عورت سلطان کی سراپا توہین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے۔ پھر اس نے سپہ سالار حجازی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور سلطان کی آستین میں دوسرا سانپ یہ شخص ہے، یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ سلطان عالی مقام! سپہ سالار حجازی تڑپ کر بولا، اسے آپ مزید توہین کی اجازت نہ دیں اور اسے سزا سنا دیں۔ ہاں سلطان، روزینہ نے کہا، اسے سزائے موت نہ دیں، عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیں جہاں یہ گل سڑ کر مرے گا۔ مرنے سے پہلے اسے وقتاً فوقتاً باہر نکالے اور بیڑیاں ڈال کر شہر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کریں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے سزا باغی اور غدار کی۔ سلطان برکیارک نے سالار اوریزی کو یہی سزا سنا دی اور کہا کہ اس کی تلوار اس سے لے لی جائے۔ سالار اوریزی نے اپنی تلوار اور نیام اتار کر سلطان کی طرف پھینک دی۔ یہ لو سلطان! سالار اوریزی نے کہا، میں اس وقت جہاد کے میدان میں اترا تھا جب تم ابھی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، یہ ہاتھ تلوار سے کبھی خالی نہیں رہیں گے۔ جذبہ اور ایمان زندہ رہنا چاہیے، ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ خود تلوار دے دے گا۔ اس شخص کا دماغ اس کے قابو سے نکل گیا ہے، سلطان برکیارک نے کہا، میں اسے اس کال کوٹری میں بھجوا رہا ہوں جہاں یہ 1 سال بھی زندہ نہیں رہے گا، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے گا۔ او بدقسمت انسان! تلوار اگر کبھی تمہارے پاس آئی بھی تو وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بلکہ جلاد کے ہاتھ میں ہوگی اور تمہارا سر جھکا ہوا ہوگا۔ لے جاؤ اسے۔ ٹھہر جاؤ، روزینہ نے کہا، ہمارے سامنے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دو اور باہر لے جا کر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، پھر اسے گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بلکہ پیدل لے جاؤ اور اتنا آہستہ چلنا کہ لوگوں کا ہجوم تمہارے پیچھے اکٹھا ہو جائے، اور پھر اسے چوک میں کھڑا کر کے لوگوں کو بتانا کہ غداری اور بغاوت کی سزا یہ ہے، اور پھر اسے چوک سے فوراً آگے نہ لے جانا، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ سپہ سالار حجازی دوڑتا باہر نکلا، واپس آیا تو اس کے ساتھ سلطان کے 2 محافظ تھے۔ انہوں نے زنجیریں اور بیڑیاں اٹھا رکھی تھیں جو اوریزی کو ڈال دی گئیں۔ لے جاؤ اسے، سلطان برکیارک نے کہا۔ سلطان! اوریزی نے مسکرا کر کہا، میں واپس آؤں گا انشاءاللہ، اس وقت تم سلطان نہیں رہو گے۔ سالار اوریزی کو جب باہر لایا گیا تو اس کے دونوں گھڑ سوار محافظ ذرا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اپنے سالار کو زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے قید خانے میں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ زنجیر کا ایک سرا سپہ سالار حجازی کے ہاتھ میں تھا جو اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے 12 گھڑ سوار محافظ اپنے ساتھ لے لیے اور وہاں سے چل پڑا۔
आगे आगे वो जा रहा था, उसके घोड़े के साथ बंधा सालार ओरेजी पैदल पीछे जा रहा था और पीछे 12 मुहाफिज चल रहे थे। सुल्तान के महल से निकलकर सिपा सालार हिजाजी उस रास्ते पर हो गया जिस रास्ते में शहर की आबादी ज्यादा थी। शहर के कई लोग सालार ओरेजी को जानते और पहचानते थे। उन्होंने जब देखा कि ओरेजी को जंजीरों में बंधा ले जाया जा रहा है तो लोग पहले तो हैरान हुए, फिर पीछे पीछे चल पड़े। वो मुहाफिजों से पूछते थे कि सालार ओरेजी ने क्या जुर्म किया है। मुहाफिज लोगों को सिर्फ यही एक जवाब देते थे कि सालार ओरेजी ने बगावत और गद्दारी की है। कैद खाना शहर से बाहर और कुछ दूर था। उसके इर्द गिर्द घना जंगल था और रास्ते में थोड़ा सा इलाका चट्टानी भी था। कैद खाने तक बाहर बाहर से जाया जा सकता था, लेकिन सिपा सालार हिजाजी ओरेजी को शहर में ले गया और एक ऐसे चौक में जा रुका जहां 4 बाजार मिलते थे। कुछ तो रास्ते में लोग पीछे पीछे चल पड़े थे और ज्यादातर बाजार में आने वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए। सिपा सालार हिजाजी ने लोगों से कहा कि उसे लंबी मेज की जरूरत है। जरा से वक्त में एक लंबी और मजबूत मेज आ गई। ये मेज चौक में रखकर सालार ओरेजी को उस पर खड़ा कर दिया गया और हिजाजी खुद घोड़े से उतरकर मेज पर ओरेजी के पास जा खड़ा हुआ। ओरेजी की जंजीर उसके हाथ में थी। घुड़सवार मुहाफिजों ने अपनी तरतीब इस तरह कर ली कि दायरे में जरा दूर दूर खड़े हो गए ताकि लोग आगे न जा सकें। अगर ओरेजी चोर, डाकू या कातिल होता तो लोग उसे देखकर हंसते और उस पर लान तान करते, लेकिन लोग जानते थे कि ये सालार ओरेजी है, इसलिए वो हैरत से उसे देख रहे थे और वो एक दूसरे से पूछते थे कि इस सालार से क्या जुर्म सरजद हो गया। उसी सुबह जब 2 साबिक फौजियों को सजाए मौत दी जाने लगी थी, शहर के लोगों को पता चला था तो एक हुजूम ये तमाशा देखने पहुंच गया था। वो तो कोई और तमाशा देखने आए थे, लेकिन वहां कोई और ही तमाशा हो गया। वहां जल्लाद ही मारे गए और लोगों ने सालार ओरेजी को देखा कि वो घोड़ा दौड़ाता मरे हुए जल्लादों के पास जा पहुंचा और उसने मारे जाने वाले दोनों आदमियों को आज़ाद कर दिया था। लोग समझ न सके थे कि ये क्या हुआ है। अब जिस वक्त वो सालार ओरेजी को जंजीरों और बेड़ियों में बंधा देख रहे थे, उस वक्त तक बेशतर लोगों को पता चल चुका था कि ये दोनों आदमी बेगुनाह थे जिन्हें सालार ओरेजी ने रिहा करवाया था। उससे लोगों के दिलों में सालार ओरेजी का एहतराम पैदा हो गया था। सिपा सालार हिजाजी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। लोग खामोश हो गए। इस शख्स को अच्छी तरह पहचानो, ये कौन है? सिपा सालार हिजाजी ने सालार ओरेजी की तरफ इशारा करके कहा। इसे सुल्तान मुहतरम ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जानते हो क्यों? ये सुल्तान का बागी और गद्दार है। ये शख्स कातिलों का साथी है। इसने 2 कातिलों को सजाए मौत से छुड़वाने के लिए 2 जल्लादों को कत्ल करवा दिया है। ये फौज में बगावत कर रहा था और मेरे साथ इस सिपा सालार को भी पहचान लो। और रेजी ने हंसते हुए कहा, ये अय्याश सुल्तान बरक्यारक का पुजारी है। मुझे सुल्तान ने गद्दार नहीं कहा, बल्कि उसकी बातनी बीवी ने कहा है। ये सिपा सालार अबू जाफर हिजाजी सुल्तान की उस बातनी बीवी के आगे सजदे करता है।